أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان مبارک کی یہ ہماری 18ویں نشست ہے. ہم بات کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتوں کے سلسلے میں کہ اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. رحمان پر تو گفتگو ہو گئی تقریباً، اور رحیم پر بھی چند باتیں آج اللہ کی توفیق اور فضل سے سنانا چاہتا ہوں. دراصل اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ویسے تو رحم کرنا ہی چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں پر میں ہر حال میں رحم کروں. اسی لیے میں نے وہ روایت سنائی تھی آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے بالکل سامنے یہ بات لکھ رکھی ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے بڑھ گئی ہے. اس پہلو سے اگر سوچا جائے کہ غضب کا تقاضا تو زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے انکار کرنے والے بھی پائے جا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بھی پائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ مسلمان اور ایمان والے بھی ہیں جنہوں نے بھلے شرک نہیں کیا اور کفر نہیں کیا، مگر قدم قدم پر اللہ کے حکموں کو توڑا ہے اور اس کو ناراض کیا ہے. لہذا گناہ کی کثرت ہو گئی، اور گناہ جب بڑھ جاوے تو تقاضا یہ ہے کہ اس پر گرفت کی جائے، مواخذہ ہو، اس پر گنہگار کی پکڑ کی جائے، اس کو اس کے گناہ کی دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں ضرور سزا دی جائے. یہ تقاضا ہے. مگر اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں، یا وہاں لکھا ہوا ہے عرش کے سامنے ہی بالکل، کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ ان سب چیزوں کے باوجود بھی میری رحمت تو ہمیشہ میرے غضب پر، میری ناراضگی پر، میرے غصے کے اوپر غالب ہی رہے گی، اسی کا پربھتو رہے گا، اور میں جگہ جگہ پر میری اس رحمت کا اظہار کروں گا، اور میری اس رحمت کی بنیاد پر میں خوب سے خوب معاف کرتا رہوں گا اور گنہگاروں کی بخشش کرتا رہوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہوا. اسی لیے کل اخیر میں نے وہ
سب سے اخیر میں جو جنتی جنت میں جائے گا اور سب سے اخیر میں جس کو جہنم سے نکالا جائے گا، یہ بالکل صحیح حدیث کا قصہ آپ حضرات کو سنایا، اسی لیے سنایا کہ دیکھو یہاں تقاضا تو یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی غضب کی بنیاد کے اوپر اب اس کو جہنم سے نہ نکالے، کیونکہ بہت گناہ کیے ہیں اس نے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی شان رحمت سے نکالا، اور صرف نکالا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ فرمایا، اس کو ایک عجیب و غریب جنت عطا فرمائی۔ وہ قسمہ قسم کے وعدے اور عہد کر رہا تھا، اس کو توڑ رہا تھا، اور اللہ کو تو یہ بات بھی معلوم تھی کہ یہ چند دنوں میں ہی پھر میرے پاس آ کر کے مطالبہ کرے گا، اور وہ کر رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے رحم کا معاملہ فرما ہی رہے تھے۔ اسی طرح کا ایک قصہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے اپنے مسلم شریف میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے بہت اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے کہ سب سے اخیر میں جنت میں کون جائے گا اور سب سے اخیر میں جہنم سے کس کو نکالا جائے گا، یہ بات مجھے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بات کو گویا کہ معلوم کر لیا ہے، اور مجھے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بتلا دی ہے، اس لیے مجھے یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ سب سے اخیر میں کون جنت میں جائے گا اور سب سے اخیر میں کس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ پھر وہ خود فرماتے ہیں کہ رجل، ایک شخص کو جو جہنم سے گھسیٹتا ہوا باہر آئے گا، گھسیٹتا ہوا یعنی کہ گھٹنوں کے بل وہ اپنے آپ کو زمین پر کھینچتا ہوا جہنم سے باہر لائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ کر کے عرض کریں گے، فرمائیں گے کہ جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہاں سے آیا ہے؟ جہنم سے آیا ہے، ایمان والا ہے، ہاں لیکن زندگی میں کبھی اس نے کوئی شرک کا کام نہیں کیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس کلمے کی جو کرنسی کہی جاتی ہے وہاں کی، اس کی بنیاد کے اوپر جہنم سے نکال دیا، اور اب اس سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ خوشی خوشی جنت کی طرف جائے گا، جنت کے باہر سے دیکھے گا دروازے سے، اس کو ایسا لگے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے، اب جگہ ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ واپس آئے گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کو نقل فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ واپس آئے گا اور کہے گا کہ اللہ، میں جنت میں تو جانے کے لیے گیا تھا، لیکن تیری جنت میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، پوری بھر گئی ہے، اب کیا کروں؟ اللہ فرمائیں گے جا، پھر سے جا میری جنت کے اندر چلا جا۔ پھر یہ آدمی جائے گا اور پھر دروازے پر کھڑے کھڑے دیکھے گا یہ جنت تو جنتیوں سے ایک دم بھر چکی ہے، اور اس کو پھر وہاں پر ایسا محسوس ہوگا کہ او ہو اللہ بار بار بھیج رہا ہے، اور یہاں جنت میں تو مجھے کوئی جگہ ہی نظر نہیں آتی، یہ ہال تو پورا بھر چکا ہے گویا سے۔ پھر واپس آئے گا، کیا ہوا بھائی؟ کہے گا کہ اللہ، جنت میں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی مجھے تو نظر نہیں آتی، اب میں کیسے جنت میں داخل ہوں؟ مجھے تو میری سیٹ وہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے کہے گا، اے میرے بندے، جا میری جنت کے اندر، اور صرف یہ ایک جنت نہیں، اس جیسی تیرے لیے 10 جنتیں ہیں، جا۔ اب تک تو کیا کہہ رہا تھا وہ کہ میرے گمان کے مطابق مجھے تو جگہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عین اس موقع کے اوپر اپنی شان رحیمی کا اظہار فرمائیں گے کہ میں کتنا بڑا رحیم ہوں، میں کتنی رحم کرنے والا ہوں، اور میں کتنا مہربان ہوں کہ تجھے اب تک تو وہاں جگہ نظر نہیں آ رہی تھی، صرف ایک جگہ کی تو کیا بات کرتا ہے؟ جا، میں نے تجھے بخش دیا، اور بخش ہی نہیں دیا، اس طرح کی میں تجھے 10 جنتیں عطا کر رہا ہوں، جا یہاں سے۔ وہ کہے گا، وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے نقل کر رہا ہوں، اتسخر بی او اتضحک بی، اے اللہ، کیا تو میرا مذاق کر رہا ہے؟ اتضحک بی، کیا تو میرے ساتھ ٹھٹھا کر رہا ہے؟ وہاں مجھے جگہ نظر نہیں آ رہی ہے،
اور تو کہہ رہا ہے کہ جا تو جنت کے اندر، کیا کہیں تو میرا مذاق تو نہیں کر رہا ہے؟ وَأَنْتَ الْمَلِكُ، اور وہ جملے کیا کہہ رہا ہے سنو، وَأَنْتَ الْمَلِكُ، تو اتنا بڑا بادشاہ، مالک الملک، تو تمام سلطنتوں کا بادشاہ ہو کر کے مجھ جیسے کمزور کے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جا، صرف اتنا ہی نہیں، تیرے لیے اس جیسی کتنی جنتیں ہیں؟ 10 جنتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان رحمت سے اس کو اتنی وسیع جنت عطا فرمائیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے جب یہ جملے نقل کیے اس آدمی کے کہ اتضحک بی، کیا تو میرے ساتھ مذاق اور میری ہنسی تو نہیں اڑا رہا ہے؟ اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زور سے ہنس پڑے تھے کہ آپ کے دندان مبارک بھی نظر آنے لگے تھے، اتنے زور سے ہنس دیے تھے۔ اللہ کے رسول کو بھی اپنے بندے، یعنی کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے درمیان کا یہ مکالمہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ ایک دم سے ہنس دیے، اور اتنے ہنسے کہ گویا کہ آپ کی داڑھیں یا آپ کے جو باہر کے جو دانت ہیں وہ ایک دم سے ظاہر ہو گئے، جبکہ آپ کی عام عادت شریفہ کیا تھی؟ کوئی بھی بات آپ دیکھتے تھے، کوئی بھی تعجب خیز مرحلے سے آپ گزرتے تھے، کسی بھی خوشی کے مقام کے اوپر سے آپ گزرتے تھے تو فتبسم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے الفاظ آتے ہیں، آپ صرف کیا بکھیرتے تھے؟ مسکراہٹیں بکھیرتے تھے۔ ہاں، صحابہ ان مسکراہٹوں کو دیکھ کر کے اس سے ایسے لطف اندوز ہوتے تھے، ایسے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ اس فکر میں رہا کرتے تھے اور اس انتظار میں رہا کرتے تھے کہ کب کوئی تعجب والی بات پیدا ہو جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دے۔ عام حالات کے اندر نبی پاک جو ہے مسکرایا کرتے تھے، اور ویسے بھی آپ کا چہرہ تو خندہ پیشانی ہی کہی جاتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کر کے ہر ایک کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ مجھ سے بہت خوش ہیں، آپ مجھ سے بہت راضی ہے۔ ہمیشہ آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹیں نظر آتی تھی، تبسم ہی تبسم نظر آیا کرتا تھا۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ مڑکلی کا رہتا، ایک دم سے بہت معمولی سا ایسا چہرہ بنایا جاتا ہے کہ جس سے سامنے والے کو یہ محسوس ہونے لگے کہ یہ آدمی مجھ سے بہت خوش ہے، یہ آدمی مجھ سے بہت راضی ہے۔ عام حالات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ تبسم فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ وہ حالت پیش آ گئی، اس جنتی کا مکالمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوا، اور اللہ اس کو بھیج رہے ہیں وہ واپس آ رہا ہے، اس کو بھیج رہے ہیں وہ واپس آ رہا ہے، اور پھر اللہ کو یہ کہنے کے لیے تیار ہو گیا کہ اتضحک وانت الملک، بادشاہ ہو کر کے تو میری مذاق کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کے اوپر ایسی ہنسی آ گئی، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ کے وہ کھلے کھلے دندان، ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلیہ بیان کیا جاتا ہے، آپ کی جو شکل و صورت کو بیان کیا جاتا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر پورے شمائل لکھ دیے ہیں، جہاں میرے آقا اور میرے محبوب کی ایک ایک انگ کو انہوں نے بیان کرنے کا انتظام کیا ہے۔ آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ اپنے بال کے اندر مانگ کس طرح کی بنایا کرتے تھے؟ مانگ جانتے ہیں نا، اپنی زبان میں ہینٹھو، سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنی مانگ کس طرح کی بنایا کرتے تھے؟ آپ اپنی زلف معنبر، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں تھی جو لٹکا کرتی تھی، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھوں تک کے بال رکھے تھے، ہاں، وہ کس انداز کے ہوا کرتے تھے؟ کبھی آپ نے اپنی گردن تک کے بال رکھے ہیں، وہ کس طریقے کے ہوا کرتے تھے؟ کبھی آپ نے اپنی کان تک کے بال رکھے ہیں، وہ کس طرح سے ہوا کرتے تھے؟ اور عین اس موقع کے اوپر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان بالوں کے درمیان میں جو مانگ بنایا کرتے تھے وہ کس طرز کی ہوا کرتی تھی؟ ہمارے محدثین نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سلام ہو ان کے اوپر، ہزاروں سلام ہو، آقا کی ایک ایک ادا کو محدثین کے سامنے بیان فرمایا، اور ہمارے محدثین نے دنیا کو دھکے مار کر کے ایک سائڈ پہ کر دیا اور کہا محبوب کی ادائیں جب تک نہیں لکھیں گے اس وقت تک ہمیں چین نصیب نہیں ہوگا۔ محبوب کی ایسی اداؤں کو لکھا ہے، یہ تو میں نے صرف آپ کو اس کی جھلک بتائی ہے، یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ کی پیشانی کس طرح کی ہوا کرتی تھی، آپ کی یہ بھویں کس طرح کی ہوا کرتی تھی، آپ کی آنکھیں اور آنکھوں کے اوپر جو پلکیں ہیں اور ان پلکوں کے اوپر جو بال مبارک ہے وہ کس انداز کے ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی گردن کا کیا حال تھا، آپ کے ان شانوں اور منڈوں کا کیا حال ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ لکھنے والوں نے یہ بھی نوٹ کر لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سینہ مبارکہ اور سینہ مبارکہ سے
جو ایک سمجھ لیجئے کہ بالوں کی ایک ہلکی سی لکیر نکلا کرتی ہے، وہ کس انداز کی ہوا کرتی تھی. بڑی عجیب و غریب باتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کی، آپ کی تصویر کی اور آپ کی گویا کے شکل کی بیان فرمائی ہے. انسان اگر آپ کی محبت کا دم بھرنے والا ہے، آپ سے عشق و محبت رکھنے والا ہے اور آپ سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنے والا ہے، میں کہتا ہوں کہ کتاب اگر ہاتھ میں پکڑ لے تو جب تک کہ وہ اس کتاب کو پوری نہ کرے اس وقت تک وہ اپنا آرام بھی قربان کر دے گا، اور اگر نیند بھی آئے گی تو وہ نیند تک کو قربان کر دے گا. محدثین کرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اس انداز سے لکھا ہے، بڑے عجیب و غریب انداز سے. کیا بیان نہیں کیا ہے وہاں پر، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھوں کا اوپر والا حصہ کیسا تھا، آپ کے اندر والا حصہ کیسا ہوا کرتا تھا. ارے آپ کے قدم مبارک تھے تو آپ کے قدم کے نیچے والا حصہ کس طرح کا تھا، آپ کے اوپر والا حصہ کس طرح کا تھا، آپ کی انگلیاں کس طرح کی تھی، آپ چلتے تھے تو کیسے نظر آتے تھے، آپ قدم رکھتے تھے تو کس انداز سے قدم رکھتے تھے، آپ اوپر سے اترتے ہو تو کس طرح اترتے تھے، آپ نیچے سے اوپر چڑھتے تھے تو کس طرح سے چڑھا کرتے تھے، آپ بیٹھتے تھے تو آپ کے بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، اور آپ جب اٹھتے تھے تو اٹھنے کا طریقہ کیا تھا، آپ صحابہ کے درمیان میں بیٹھتے تھے تو کس انداز سے بیٹھتے تھے، آپ کے پیچھے اگر لوگ چل رہے ہیں اور آپ آگے چلنے کی نوبت آتی ہے تو آپ کس انداز سے چلا کرتے تھے. عجیب و غریب ہمارے محدثین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماوے، ان کی محنت کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فردوس بری عطا فرماوے. عجیب عجیب باتیں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹ کی ہے اور امت کے سامنے بیان کی ہے. بتائے مجمع میں سے علماء چھوڑ کر کے میں بات کر رہا ہوں، بتائے مجمع میں سے کیا کبھی اس طرح کا ہمیں شوق پیدا ہوا کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کے شمائل کو کہیں جا کر کے معلوم کریں، کسی سے پوچھنے کی کوشش کرے کیا ہم بال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ کیا جوان کو اس بات کی فکر ہوئی کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دامن بھرتے ہیں تو نبی کے بھی تو بال تھے، نبی بال کس طرح کے رکھا کرتے تھے؟ کبھی کسی عالم دین کے پاس جا کر کے یہ بات معلوم کرنے کی ہم نے کوشش کی؟ ہرگز نہیں کی ہم نے. ہاں، ہر چیز کی ہمیں ضرورت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر ان ضرورتوں کو کس طرح سے پورا کیا، یہ ضرورت ہے آج کے دور کی بھی جیسا کہ پہلے کے دور کی ضرورت تھی. محدثین کو یہ سب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس زمانے کے اندر لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت تھی، آپ کے ساتھ عشق تھا، آپ کے ساتھ ایک پیار تھا، آپ کی اداؤں کے اوپر وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے. محدثین کے پاس لوگ پہنچتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آپ اس موقع پر کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اس سلسلے کی کتابیں ہی لکھ ڈالی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مقام کے اوپر اس ایک مرحلے کو بیان کر دیا، آپ کی اس ایک ادا کو بیان کیا اور کیا کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں مسکرائے نہیں تھے بلکہ اس جنتی کی بات سن کر کے ہنس دیے، اور ہنسے تو ایسے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک بھی، آپ کے دانت مبارک ایک دم سے ظاہر ہو گئے. اور وہی نوٹ کر لیا گیا کہ آپ کے دو دانتوں کے درمیان کا حصہ کیسا تھا. ہمارے محدثین نے یہ بات بھی نوٹ کی ہے کہ آپ کے دو دانتوں کے درمیان کا حصہ تھوڑا سا خالی نظر آتا تھا، ایک دم بند بھی نہیں تھے اور ایک دم خالی بھی نہیں تھے. بہت متناسب، انتہائی یوگیہ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ اپنی زبان کے اندر، اور انتہائی اچت خلا دو دانتوں کے درمیان میں اور جگہ جو دو دانتوں کے درمیان میں ہونی چاہیے جو کسی انسان کی خوبصورتی کو درجے کمال تک پہنچا دے، ایسے خالی جگہیں دو دانتوں کے درمیان میں ہوا کرتی تھی. پڑھو جا کر کے یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگی. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ وہ ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جنتی ہے جو سب سے ادنا درجے کا جنتی کہا جائے گا. کیسا جنتی؟ سب سے ادنا درجے کا جنتی. آپ ذرا اندازہ لگائے کہ اعلیٰ درجے کا جنتی کیسا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنی اونچی اور بلند جنت عطا فرمائے گا. کون کون سی وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. جب اس ادنا درجے کے جنتی کی جنت کا ہم ٹھیک سے انومان نہیں کر سکتے ہیں، اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، تو جناب اس اعلیٰ درجے کی جنت کا اور اس جنتی کی جنت کا اور اس کے باغات کا، اس کی نعمتوں کا اور اس کے میووں کا، اس کو ملنے والی حوروں کا، اس کو ملنے والے خادموں کا، اور اس کے پاس بیٹھ کر کے کھیلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، جس کو قرآن نے بیان فرمایا لؤلؤا منثورا،
اس انداز سے اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے سامنے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے دنیا سے رخصت ہو جایا کرتے ہیں، رب تبارک و تعالی جنتیوں کا کہہ لیجئے کہ دل بہلانے کے لیے اور جنتیوں کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ وہاں پر ان کو کسی طرح کی بے چینی نہ ہو، وہ بور نہ ہو جائے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس انداز سے اس کے سامنے میدان کے اندر کھیلتے ہوئے چھوڑ دے گا جیسا کہ ایک شیشہ ہوتا ہے، اور وہ شیشہ اور کانچ ایک دم سے صاف ستھرا ہوتا ہے، جو اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہوا کرتا ہے، انتہائی خوبصورت وہ کانچ اور وہ گلاس، اور اس کے اوپر رنگ بے رنگ بھی موتیوں کو اور ہیروں کو اور جواہرات کو بکھیر دیا جائے، اور اس کو ایک لمبائی میں اور ایک چوڑائی کے اندر پھیلا دیا جائے، اور وہ چھوٹا سا شیشہ نہ ہو بلکہ بہت وسیع شیشہ ہو، اور اس وسیع شیشے کے اوپر اس کو پھیلا دیا گیا ہو، انسان کی نظر پہنچ رہی ہے، وہاں پر یہ موتی وہاں نظر آتے ہیں، یہ خوبصورتی اس کو نظر آتی ہے، کیسا پرکشش منظر اس کو اس شیشے پر بکھرے ہوئے موتیوں کا نظر آتا ہے، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت میرا پروردگار ایک جنت کو اس کی جنت کے اندر ان بچوں کی شکل کے اندر عطا فرمائیں گے، یہ بچے اس کے سامنے کھیلتے ہوں گے، یہ کس بنیاد کے اوپر ہے؟ میرے عمل کی بنیاد کے اوپر؟ بتائے تو صحیح، کیا میری نماز کی بنیاد کے اوپر؟ کیا میری زکوٰۃ کی بنیاد کے اوپر؟ میرے حج کی بنیاد کے اوپر؟ کیا میری مانو سیوا کی بنیاد کے اوپر؟ جاگ تیری مانو سیوا اور جائے تیری نماز ہے، اس کے اندر وہ پاور کہاں ہے کہ اتنی بڑی جنت تجھے عطا کر سکے؟ تیری دی ہوئی زکوٰۃ کے اندر اور تیرے کیے ہوئے خیرات و صدقات کے اندر اتنا دم خم کہاں ہے کہ وہ اس طرح کی جنت تجھے دلا سکے؟ یہ عین میرے پروردگار کا فضل ہوگا اور میرے پروردگار کی رحمت ہوگی، اس کی شان رحیمی ہوگی، وہ اپنی شان رحیمی کی بنیاد کے اوپر وہ نمازوں کو تو صرف بہانہ بنا دے گا، زکوٰۃ کو تو بہانہ بنا دے گا، یہ میری خدمت خلق اور مانو سیوا کو تو صرف بہانہ بنا دے گا، ورنہ اتنی بڑی جنت اور اتنی خوبصورت جنت، اتنا عیش و عشرت اور اتنا آرام تو رب تبارک و تعالی کس بنیاد کے اوپر عطا فرمائیں گے؟ اپنی رحمت کی بنیاد کے اوپر عطا فرمائیں گے، جس کو میں نے کہا تھا کہ الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالی کی کون سی رحمت ہے؟ انٹینسو رحمت ہے کہ جس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہوتی ہے اور جو اپنے کمال کے اوپر پہنچی ہوئی ہے، اور اس رحمت کے حاصل ہو جانے کے بعد جو نعمت حاصل ہوتی ہے وہ نعمت کبھی بھی ختم ہوتی نہیں ہے، اسی کو کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی کامل رحمت جو درجے کمال کو پہنچی ہوئی ہے، انٹینسو رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور پھر اس کے بعد مالک یوم الدین لائے۔ عجیب و غریب بات، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں روشنی ڈالوں گا، ان تینوں چیزوں کے اوپر، لیکن اس سے پہلے ایک بات، اس الرحمن الرحیم کے ذریعے ہمیں 3 طرح کے پیغام دیے جاتے ہیں۔ کتنے پیغام؟ 3 طرح کے پیغام کہہ لیجئے یا 3 طرح کے سبق دیے جا رہے ہیں، درس دیے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے 3 قسم کا لیسن اپنے اس کے اندر ہے ہمارے لیے۔ نمبر 1، الرحمن الرحیم کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میری شان ہی کیا ہے؟ بولو، رحمت ہے، یہ کہہ دیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، دھیان سے سنیے، بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیے، رب تبارک و تعالیٰ یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں، جب میں نے خود بتلا دیا، میں نے جب تمہیں خود بتلا دیا کہ میری شان رحمت ہے، میں رحمت والا ہوں، میں مہربان ہوں، میں اپنے بندوں کے اوپر رحم کا معاملہ کرتا ہوں، ان کے ساتھ جو ہے مہربانی کا معاملہ کرتا ہوں، ان کے حال کے اوپر مجھے بہت ترس آتا ہے، مجھے بہت دیا آتی ہے ان کی حالت کے اوپر، تو اے انسانوں، تم کیوں میری رحمت کو لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ آ جاؤ میری مغفرت کی طرف، آ جاؤ میری رحمت کی طرف۔ وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها، وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم، دوڑو، تیز دوڑو، بھاگو۔ کیا ہوا؟ وہاں سبیل لگی ہوئی ہے، کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی سبیل لگی ہوئی ہے، جا کر کے اس کی رحمت کو لوٹو، دوڑ کر کے لوٹو، جس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ سکتے ہو دوڑو۔ کیوں اتنی سستی دکھا رہے ہو؟ کیوں اتنی کاہلی دکھا رہے ہو؟ کیوں اتنی غفلت بری زندگی گزار رہے ہو؟ کلام پاک کی پہلی سطر کے اندر میں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا ہے کہ میں کون ہوں۔ کلام پاک کی پہلی سطر کی کہہ لیجئے کہ دوسری آیت کریمہ کے اندر میں نے اپنا پورا پریچے کر کے رکھ دیا ہے، میں نے اپنا پورا تعارف اور انٹروڈکشن تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اے انسانوں، میں رحمت والا ہوں، آ جاؤ میری رحمت کی طرف، آ تو جاؤ میری رحمت کی طرف۔ ایک جگہ پر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے کہلوایا، نبی سے
کیا کہلوائے سورہ زمر کے اندر، قل یا عبادی الذین اسرفوا، نبی کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے مجھے کبھی یاد نہیں کیا ہے، میرا کلمہ تو پڑھا لیکن وہ کبھی مجھے یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ہمیشہ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، مؤذن اذان دیتا ہے لیکن اس کے پیٹ کا پانی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، رمضان آ رہی ہے اور اس کی چمک دمک کے ساتھ آ رہی ہے، مگر یہ بندہ کھانے پینے کے اندر مست پڑا ہوا ہے، اس کی تراویحیں آتی ہے مگر یہ بندہ کھا پی کر کے اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر کر کے کھلے میدانوں کے اندر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، ایئر کنڈیشنوں کے اندر اور پنکھوں کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، یہ سب ظلم ہے اپنی ذات کے اوپر، لیکن میں بڑا رحیم ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آ جاؤ، اب بھی آ جاؤ، میری رحمت کی طرف آ جاؤ، میری رحمت سے مایوس مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یغفر الذنوب جمیعا، کوئی کہے کہ وہاں پر مال مل رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، بھائی تمہارا قرضہ ہے، جاؤ ان کے پاس سے تمہارا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، امید ہے کہ پورا ادا ہو جائے، اور یہ بھی امید ہے کہ پورا نہیں تو پاؤ ادا ہوئے، لیکن اللہ تو کہتا ہے آؤ میرے پاس تمہارا قرضہ ہے، چکاؤ، میں کس طرح سے تم سے لینا چاہتا ہوں، سنو، انہ یغفر الذنوب جمیعا، ایک ایک گناہ 70 سال تک اگر تم نے گناہ کیے ہیں اور آج اگر تمہیں میری یاد آ چکی ہے، آ جاؤ میرے پاس، انہ یغفر الذنوب جمیعا، اس بنیاد پر کہ وہ تمام کے تمام انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، انہ غفور الرحیم، الگ الگ جگہوں کے اوپر اس طرح وہ کہہ رہا ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے اور ساتھ ساتھ میں کہتا ہے رحم کرنے والا ہے۔ ایک جگہ پر فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، وہ لوگ اذا فعلوا فاحشة، بڑے صاف کلمات کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، زنا بھی کیا ہے تم نے، زنا بھی کیا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة، زنا کیا ہے، بدکاریاں کی ہے، لواطت کی ہے اور چوریاں کی ہے، ڈکیتیاں کی ہے، ظلم کیا ہے، کیا تم نے نہیں کیا ہے؟ او ظلموا انفسهم، تم نے اپنی جانوں کے اوپر حد درجے کا ظلم کیا ہے، حد درجے کا ظلم کیا ہے، نفس نے جو مانگا تم نے وہ دیا ہے، تمہاری چاہت جب پیدا ہوئی، جس طرح کی پیدا ہوئی، تم نے اپنی چاہت کے مطابق اب تک کام کیا ہے۔ پھر فرمایا وذکر اللہ، پھر کیا ہوا؟ پھر اتنا سارا ظلم کیا، بدکاریاں کی، زناکاریاں کی، قتل و غارت کی بھی کی، ظلم تک کر لیا، سب کچھ کر لیا، اور پھر آج تمہیں اللہ کی یاد آ گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی یاد آ گئی، اس کو کسی طرح سے یاد آ گئی اس کو اللہ کی، ارے میں تو یار روزانہ نماز نہیں پڑھتا ہوں، آج پڑھنے سے کیا ہونے والا ہے؟ شیطان یہاں بہکاتا ہے، معلوم ہے، کئی لوگوں کو اس طرح سے سننے دیکھا ہے کہ وہ ان کے پاس جب کوئی جا کر کے کہتا ہے کہ بھائی آج جمعہ ہے، جمعہ کی نماز تو پڑھو، اب 307 دن کی نہیں پڑھتے تو کیا جمعہ کی پڑھ کر کیا ہونے والا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، بولنے والے اس طرح سے بولتے ہیں، ہم نے زندگی میں کبھی روزے نہیں رکھے، اب رکھ کر ہم کیا کریں گے؟ ہم کبھی تراویح نہیں پڑھتے ہیں، بھائی ہم 18 دن سے نہیں پڑھتے تھے، 17 دن سے، اب آج آپ بلانے کے لیے آئے، اب 17 دن کی گئی تو مزید 13 دن کی، سمجھ رہے ہیں؟ بس ان کی زبانوں کے اوپر عجیب و غریب اس طرح کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ میرا پروردگار تو کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھ، گناہ تو بہت سالوں سے کر رہا ہے نا، بہت سالوں سے کر رہا ہے، تیری جوانی بھی گزر گئی اور بڑھاپے کے اندر تو داخل ہو گیا، اگر آج بھی تجھے میری یاد آ گئی ہے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ یاد آ گیا اور اللہ کے حضور آ کر کے کہنا شروع کر دیا، اللہ میں جانتا تھا کہ زنا بہت برا کام ہے، لیکن کیا کروں، مجھ سے ہو جایا، فلاں کام مجھ سے ہو جایا کرتا تھا، آج مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا، آج میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے تیرے دربار کے اندر حاضر ہوا۔ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، پھر اس کا یہ تصور اپنے دماغ کے اندر ہوتا ہے کہ گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا ہے، گناہوں کی بخشش کوئی نہیں کر سکتا ہے، گناہ اے ربا، تو میرا پروردگار تو ہی ہے، تو ہی میرے گناہوں کو بخش سکتا ہے، تیرے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر آج میں تیرے دربار کے اندر حاضر ہوا ہوں،
مجھے معلوم ہے کہ میرے گناہ تو اس قدر سخت ہے، اس قدر سخت ہے کہ اگر تو مجھے دھتکار بھی دے، دھکے دے کر کے تو مجھے باہر نکال دے اور مجھے ہمیشہ اس کے لیے میرے اوپر پابندی لگا دے کہ آئندہ کل میری مسجد میں تو ہرگز مت آ جانا، حق ہے، تجھے حق ہے، لیکن مجھے معلوم ہے، نبوت نے یہ بات بتلائی ہے کہ سبقت رحمتی اعلی غضبی، تو نے خود اپنے عرش کے سامنے لکھ کر کے رکھا ہے کہ مراحم خسروانہ کا یہاں پر مراحم خسروانہ یعنی شاہی رحم اور شاہی دربار کی طرف سے جو رحم و کرم ملا کرتا ہے، یہ رحم و کرم اور یہ جود و سخا کے تو دریا بہا دیا کرتا ہے۔ اے ربا، اتنے سارے گناہ کرنے کے باوجود بھی آج تیرے دربار میں ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہوں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، کون ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں بخش سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ اگر وہ آ جاتا ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اگر اپنے ان گناہوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے پھر ہمیشہ کے لیے اور ان گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتا ہے، جمع ہوا نہیں رہتا ہے، اس کو بالکل لیا ترک کر دیتا ہے۔ آیت کریمہ کہتی ہے اللہ تبارک و تعالی ضرور ضرور اپنی شان رحمت کی بنیاد کے اوپر اس انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، ایسے موقع کے اوپر اس طرح کی کہاوت کہی جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ 100 چوہے کھا کر کے بلی حج کو چلی، یعنی 100 چوہوں کا خون کیا اور اب حج کو جا رہی ہے۔ ارے بھائی، اس طرح کے تانے دے کر کے تم کون ہو جو میرے پروردگار کی رحمت سے اس انسان کو مایوس کرو؟ میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تجھے یہ رائٹ کس نے دیا ہے کہ تو کسی کو یہ کہہ کر کے خدا کے دربار میں جاتے ہوئے اس کو اس طرح کی آر اور شرم دلا دے اور اس دربار تک وہ پہنچ گیا ہے، تیرے ان جملوں کو سن کر کے وہ اس دربار سے واپس آ جائے اور خدا کی رحمت سے محروم ہو جائے؟ تجھے کس نے یہ رائٹ دیا ہے؟ کس نے یہ ادھیکار دیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو اس کی پیٹھ کے اوپر جا کر کے برابر سے ہاتھ مارتا، اس کو ٹھپ ٹھپی دیتا اور کہتا کہ جا، کوئی بات نہیں، اب تک تو اس طرح سے زندگی گزارتا رہا، بھلے آج تیری سمجھ میں آیا ہے، جا، یہ وہ دربار ہے کہ جس دربار سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں آیا کرتا ہے۔ یہ وہ دربار ہے جس دربار سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں آتا ہے۔ ارے او بھائی، آپ سنو تو صحیح، کشتی کے اندر جب ابو جہل اور اس جیسے اور اس کی کمپنی کے لوگ سوار ہوا کرتے تھے اور وہ ڈاما ڈول ہو جایا کرتی تھی، رب کا انکار کرتے تھے یا یہ کہ رب کے ساتھ لات و عزا کو شریک کرتے تھے، این اس موقع کے اوپر بھی انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ وہ کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے، جو ڈاما ڈول ہو چکی تھی، ڈوبنے کے ایک دم قریب ہو چکی تھی، اس کو سنبھالا دے دیا، ان کو کنارے کے اوپر لگا دیا۔ جب ایک کافر، ایک مشرک جو خدا کا باغی بندہ ہے، اس کی پکار کو رب تبارک و تعالیٰ نے سن لیا اور ان کو بچا لیا غرق ہونے سے، تو اے مسلمان، اگر تو ایمان والا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے حضور ندامت کے چند آنسو کو لے کر کے پہنچ جاوے اور لجاجت کے ساتھ پہنچ جاوے، اپنے اوپر شرمندگی کو لے کر کے اگر تو پہنچ جائے گا، میرا پروردگار الرحمن بھی ہے تو ساتھ ساتھ میں کیا ہے؟ الرحیم بھی ہے۔ وہ اپنی شان رحیمی کی بنیاد کے اوپر ضرور تجھے معاف کر دے گا، کسی بھی صورت کے اندر تجھے خالی ہاتھ اپنے پاس سے واپس نہیں جانے دے گا۔ اس بنیاد کے اوپر کہا گیا الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے دوستو، زندگی میں گناہ ہوتے ہیں اور کس سے نہیں ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے انسانوں سے بھی زندگی کے اندر گناہ ہو جاتے ہیں، مگر اس گناہ کے اوپر برقرار رہنا، اس گناہ کے اوپر باقی رہنا اور جمے رہنا، یہ بہت بری بات ہے۔ گناہ ہو گیا، ایک مرتبہ ہوا، پھر توبہ کر لی، پھر ہو گیا، پھر توبہ کر لی، بار بار گناہ ہو جاتے ہیں۔ بار بار اس ارادے کے ساتھ توبہ کرو کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی توبہ کو ضرور قبول فرما لیا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو تواب ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک جگہ پر اس نے اپنا نام بتایا، کیا؟ تواب الرحیم۔ ہاں، وہ توبہ کو خوب قبول کرنے والا ہے، مطلب کوئی بار بار اس کی بارگاہ کے اندر جاوے اور بار بار اس کو منانے کی کوشش کرے اور بار بار اس کے سامنے جا کر کے اپنا دکھڑا سنائے اور بار بار اس کے سامنے جا کر کے اپنی ضرورتوں کو پیش کرے، اسے بہت پسند ہے، اسے بہت مزہ آتا ہے، اور وہ اس کے بار بار آنے کی بنیاد کے اوپر اس کی رحمت اور زیادہ جوش میں آ جاتی ہے۔ وہ ایک مانگنے کے لیے جاتا ہے اور وہ 10 عطا کرتا ہے، وہ ایک مانگنے کے لیے جاتا ہے، وہ 10 عطا کرتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے مانگنے کے اندر کوتاہی پائی جا رہی ہے،
مجھے جس طرح سے مانگنا چاہیے اور جس ڈھنگ سے مانگنا چاہیے اس طرح اور اس ڈھنگ سے میں مانگ نہیں پا رہا ہوں جس کی بنیاد کے اوپر، یا یہ کہ میں جس طرح سے رب کو منانا چاہیے اس طرح سے میں منا نہیں پا رہا ہوں، اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں اللہ کی رحمت بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے، ورنہ لمحہ لمحہ قدم قدم کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں انسان کے استقبال کے لیے کھڑی ہے، مگر انسان ہے کہ ان رحمتوں کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے۔ بڑی عجیب سی بات یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت میں نے بہت چیزیں بیان کر دی، لیکن میں نے ایک آخری چیز کو باقی رکھا، اور اس لیے میں نے اس کو باقی رکھا کہ اب چونکہ مجھے مالک یوم الدین پر پہنچنا ہے، آؤ میں سناؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو یہ اتنی ساری رحمتیں ہو گئی نا، جنت تک میں نے آپ کو پہنچا دیا رحمتیں سنا کر کے، ہر چیز میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے۔ مجھے کان ملا کس کی رحمت سے؟ اللہ کی رحمت سے۔ ہمیں منہ ملا اللہ کی رحمت سے۔ یہ دانت کس نے عطا کیے؟ اللہ نے عطا کیے۔ یہ آنکھیں کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی۔ یہ سب کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت کے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، لیکن ایک بہت بڑی نعمت کو جو عطا فرمائی ہے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان رحیمی کی بنیاد کے اوپر، جس سے ہم خوب فائدے اٹھا رہے ہیں لیکن اس کا استحضار نہیں، خوب فائدے اس سے اٹھا رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی رحمت ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کو یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، کیا ہے وہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوئی، اپنی رحمت سے اس نے پیدا کیا، یہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا احسان کیا۔ پھر پیدا ہی نہیں کیا بلکہ دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں 5 چیزوں کو میں شمار کروا رہا ہوں۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمایا، اور کسی چیز کو چھونے کے لیے ہاتھ اور پاؤں عطا فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انسان کو نعمت عطا فرمائی۔ انسان ہر لمحہ اور ہر گھڑی گنان چاہتا ہے، اسے ہر لمحہ نالج کی ضرورت ہے، ہر لمحہ اسے علم کی ضرورت ہے، وہ چیز کو دیکھنا چاہتا ہے تاکہ دیکھ کر کے معلوم کر سکے کہ یہ کیا چیز ہے، بات صحیح ہے کہ غلط؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی تاکہ دیکھ کر کے معلوم کر سکے، کان عطا فرمائے تاکہ سن کر کے علم حاصل کر سکے، ناک عطا فرمایا تاکہ سونگھ کر کے کسی چیز کا علم حاصل کر سکے، زبان عطا فرمائی تاکہ چکھ کر کے کسی چیز کا علم حاصل کرے، ہاتھ اور پاؤں عطا فرمائے تاکہ کسی چیز کو پر رکھ کر کے اور چھو کر کے علم حاصل کرے۔ اور انسان خوب ان چیزوں کا استعمال کر رہا ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کا وہ استعمال کر رہا ہے، مگر ان 5 چیزوں کے ذریعے علم حاصل کرنے کے بعد ان 5 چیزوں کے اندر علم کو دینے کی اور گنان پہنچانے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت لمیٹیڈ ہے، بہت ہی محدود ہے۔ آپ کی سمجھاتا ہوں کہ 5 چیزیں دیکھو، یہ پنکھا ہے، یہ آنکھ سے دیکھ کر کے بھی معلوم کر لیا ہم نے، اس کی آواز سن کر کے بھی ہم نے معلوم کر لیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے کہہ لیجئے کہ اپنے ہاتھ سے یا اپنے جسم کے اوپر اس کی جو ہوا آ رہی ہے اس کو چھو کر کے بھی گویا کہ محسوس کر لیا۔ یہ سب چیزیں تو ہمیں معلوم ہو گئی۔ پھر یہ ہوا ڈال رہا ہے، یہ بات معلوم کرنے کے لیے اس کے اندر عقل کی ضرورت پڑی ہے کہ بھائی یہ کیا، کس طرح سے اس کی ہوا آ رہی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 نمبر کی چیز ہمیں کیا عطا فرمائی؟ عقل عطا فرمائی۔ یہ 5 اعضاء عطا فرمائے، ان 5 اعضاء سے اگلا کام نہیں ہو سکا کہ بھائی یہ کیسے ہوا ڈال رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو معلوم کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا عطا فرمایا، دماغ عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی۔ عقل کے ذریعے ہم نے یہ بات معلوم کی کہ ہاں یہ پنکھا ہے، اور یہ پنکھا اس طرح سے بنایا گیا ہے، اس کے اندر مشین لگائی گئی ہے، اور یہ بجلی کا تار اس کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ جب اس کو سپلائی ملتی ہے تو موٹر جو ہے شروع ہوتی ہے، اور پھر یہ پانکھوں کو ہلاتی ہے، اور یہ پانکھیں جو ہے وہ ہمیں ہوا ڈالتی ہے۔ یہ بات کس نے بتائی ہم کو؟ عقل نے بتائی۔ یہاں تک، مگر عقل کا دائرہ بھی کیسا ہے؟ لمیٹیڈ ہے، وہ بھی اس سے آگے کی باتیں بتانا چاہے تو نہیں بتا سکتی ہے۔ کیا باتیں بتانے چاہے کہ یہ پنکھا جو چلا رہے ہیں اس کا استعمال کب کیا جائے اور اس کا استعمال کب نہ کیا جائے، ایک بات، اس کا استعمال کون سے کام کے اندر کیا جائے اور کون سے کام کے اندر نہ کیا جائے۔ یہ مائکرو فون ہے، آنکھ کے ذریعے معلوم ہو گیا،
عقل کے ذریعے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ آواز پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، دور دور تک اس کے ذریعے ہم آواز پہنچاتے ہیں، عقل نے یہ بات بھی ہم کو بتا دی، مگر اس کا استعمال کون سے کام میں جائز ہے اور کون سے کام میں ناجائز ہے، کب اس کا استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، آیا قرآن کی تلاوت ہی میں یہ ہو سکتا ہے، گانا بجانے میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بات مجھے اور آپ کو عقل کے ذریعے بھی معلوم نہیں ہو سکتی ہے، یہ ہماری آنکھ بھی نہیں بتا سکتی، یہ ہمارا کان بھی نہیں بتا سکتے، یہ ہماری ناک بھی نہیں بتا سکتی، یہ ہماری زبان بھی نہیں بتا سکتی، یہ ہمارے ہاتھ بھی نہیں بتا سکتے، اور ہماری عقل بھی یہ بات نہیں بتا سکتی کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ انسان قدم قدم پر رب تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب اگلے مرحلے کے اوپر جا کر کے تیرا مسئلہ تو ختم ہو چکا ہے، اب اگلے مرحلے کے اندر انسان کو حلال و حرام، ناجائز جائز، اچھا برا، کیا حق ہے اور کیا ناحق ہے، کیا ظلم ہے اور کیا انصاف ہے، اس بات کا فیصلہ وہ اپنی عقل سے نہیں کر سکتا تھا، اس کو ضرورت پیش آئی وحی الہی کی، ضرورت پیش آئی کس کی؟ وحی الہی کی، اور وحی کے ذریعے انسان کے گنان کا، انسان کے نالج کا اور انسان کے علم کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمایا، اور یہ وحی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا، آپ آخری نبی بنا کر کے منتخب ہوئے، انتم سندیشک، the last messenger بنا کر کے آپ علیہ السلام کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام کو اس بات کا مکلف بنایا کہ تمہیں محمد کی خدمت میں جانا ہے اور ان کی امت کو پوری شریعت سمجھا دینی ہے، اس لیے کہ ان کی آنکھ، ناک، کان، یہاں تک کہ ان کی عقل کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ کسی کے غلط ہونے کو اور کسی کے کھڑے ہونے کو، کسی کے کھوٹے ہونے کو، کسی چیز کے جائز ہونے کو اور کسی چیز کے ناجائز ہونے کا فیصلہ کر سکے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان رحمت کی بنیاد کے اوپر نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور ان انبیاء میں رحمت للعالمین جیسے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان رحمت کی بنیاد پر عطا فرمائے۔ اب مجھے بتاؤ تمام نعمتوں میں کون سی نعمت سب سے اعلیٰ نعمت ہے؟ اپنا وجود اعلیٰ ہے، کان اعلیٰ ہے، آنکھیں اعلیٰ ہے ہماری؟ ارے بھائی اس قرآن کے لیے اور اس نبی کے لیے حضرات صحابہ نے اپنی جان تک کو گوا دیا کہ نہیں؟ ہاں، اپنی اولاد تک کو یتیم بنا دیا انہوں نے، اپنی جوان عورتوں تک کو انہوں نے بیوہ بنا دیا، ہر چیز کو انہوں نے قربان کر دیا، اس لیے کہ یہ سب بے شک نعمتیں تھی، لیکن اب سامنے کون سی نعمت تھی؟ سب سے بڑی نعمت تھی، اور وہ کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان رحمت کی بنیاد پر حضرت انسان کو عطا فرمائے، اور نبی نے آ کر کے انسانوں کو بتایا کہ نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھنے پر یہ ثواب ملے گا، نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز چھوڑ دیں گے تو اس کے اوپر یہ عذاب ملے گا، زکوٰۃ دینی ہے اور زکوٰۃ دینے کا یہ صلہ ملے گا، ادا نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن اس طرح کا عذاب تم کو بھگتنا پڑے گا، حج کرنی ہے اور حج نہیں کریں گے تو اس پر اتنا عذاب ہونے والا، کریں گے تو اتنا ثواب ملنے والا ہے۔ غرض یہ کہ نبی نے دو پارٹیشن بنا دیے، گویا کہ دو کالم بنا دیے، ایک کالم میں بتا دیا کہ یہ کرنے کے کام ہیں اور ایک کالم میں بتا دیا کہ یہ نہ کرنے کے کام ہیں۔ آئندہ کل انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اس لیے کہ اب ہم سیدھے پہنچیں گے مالکی یوم الدین پر۔ درود شریف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔
اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب. اللهم صل على محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إنك أنت الغفور الرحيم. إنك أنت الغفور الرحيم. إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الفاسقين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المسترين رحمن الدنيا والآخرة رحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك. اللهم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أنت الرحمن يا رحمن يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بين خطايانا كما باعد
بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب اليك. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم دمر ديارهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصرنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اغفر لنا وارحم موتانا. اللهم اغفر لنا وارحم موتانا. اللهم اغفر لنا وارحم موتانا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں. اے اللہ تیرے گناہوں کے اندر اے اللہ پھنسے ہوئے ہیں. اے اللہ تیری معصیت کے شکار ہو چکے ہیں. ربا معاف فرما دیجئے. زندگی کی بدعمالیوں سے درگزر فرما دیجئے. اے اللہ اب تک گناہ کرتے رہے ہیں. اللہ اب تک گناہ کرتے رہے ہیں. اللہ لیکن تیری رحمت سے مایوس بھی نہیں ہے. اللہ آج اس مسجد میں اس سہانے وقت میں اے اللہ اس مغفرت کے وقت کے اندر تمام گناہوں سے سچی پکی تیرے حضور تیرے دربار کے اندر توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے ربا ہم توبہ تو کرتے ہیں لیکن ٹوٹ جاتی ہے. اے اللہ ہم توبہ تو کرتے ہیں لیکن ٹوٹ جاتی ہے. اے اللہ ہمیں اپنی توبہ پر استقامت نصیب فرما. اے اللہ استقامت نصیب فرما. اے اللہ استقامت نصیب فرما. تو رحمان ہے ربا تو استقامت نصیب فرما. اے اللہ تو استقامت نصیب فرما. تو رب ہونے کے ناطے ہمیں ہدایت نصیب فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ رب ہونے کے ناطے ہمیں ہدایت نصیب فرما. ہم ہدایت سے بہت دور ہوتے چلے گئے ہیں. اللہ اے اللہ ہدایت سے ہم کوسوں دور چلے گئے ہیں. ہدایت کے بہت محتاج ہے. یہ تو خالی خالی ہے کہ ہم اپنے نفس کی صفائی کر رہے ہیں. اللہ اے اللہ ہم دوسروں کے سامنے اپنے نفس کا بڑا تزکیہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم دوسروں کے سامنے اپنی بڑی بڑائی بیان کرتے ہیں. اللہ ہم جانتے ہیں اور تو جانتا ہے کہ ہم کون ہیں. اللہ اے اللہ ہم کیوں اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں. اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ ہم تو اے اللہ دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ گنہگار یہ تیرا عاجز اور ناتواں بندہ ہے. اللہ معاف کر دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ بخشش کے فیصلے فرما دے. اے اللہ تیرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ تو ہر حال میں اپنی رحمت کے دروازوں کو کھلے ہوئے رکھتا ہے اور خصوصاً تو نے اللہ رمضان کے مہینے کے اندر تیری ایک ایک چیز کے اے اللہ دروازے کھول کر کے رکھے ہیں. اے اللہ تو نے جنت کے دروازے کھول کر رکھے ہیں. مغفرت کے برکت کے رحمت کے دروازے کھول کر کے رکھے ہیں. اے ربا اس مبارک مہینے کی مبارک گری کے اندر ہم سب کو معاف فرما دیجئے. ہم سب کو معاف فرما دیجئے. ہمارے حال پر رحم فرما. ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہم قابل رحم ہے قابل ترس ہے. اللہ اے اللہ ہاتھ اٹھانے کے لائق اور قابل بھی نہیں. زبان کھولنے کے لائق اور قابل بھی نہیں. لیکن اے اللہ تیرے قرآن میں تو نے کہا ہے تیرے قرآن میں تو نے کہا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اے اللہ تو خود کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. تیری اے اللہ رحمت سے اے اللہ امید لگائے ہوئے تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ امیدوں کے ساتھ دامن پھیلائے ہیں. امیدوں کے ساتھ دامن پسارے ہوئے ہیں. اے اللہ پتہ نہیں کیا کیا تمنائیں لے کر کے ہم یہاں پر
بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کیا نیک آرزویں لے کر کے یہاں پر اکٹھے اور جمع ہوئے ہیں. اے عزت و ذلت کے مالک, اے عزت و ذلت کے مالک, اے عزت و ذلت کے مالک, ہمیں عزت نصیب فرما. اے اللہ ذلتی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما, دنیا آخرت کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرما, دنیا آخرت کی سرفرازی اور سربلندیاں نصیب فرما. اے اللہ ہم کسان ہیں, اے اللہ ہماری نظریں ہمیشہ اے اللہ آسمان کے اوپر اٹھی رہتی ہے. اے اللہ ہم بیج بو کر کے اے اللہ تیری طرف نظر اٹھا کر کے اے اللہ تجھ سے رحمت کی بارش کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں رحمت والی بارش عطا فرما, رحمت والی بارش عطا فرما. تو نہ دے تب بھی اللہ یہ انصاف ہے, لیکن اے اللہ ہم تیرے فضل کے متمنی ہیں. اے اللہ ہمارے ساتھ تیرا فضل, اے اللہ ہم تیرے فضل کی امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ اپنا فضل فرما دے, اپنا فضل فرما دے, رحمت والی بارش نصیب فرما دے, موقع موقع بارش نصیب فرما دے, ضرورت کے مطابق بارش نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری کھیتیوں میں, ہمارے باغات کے اندر خوب خوب برکتیں عطا فرما, خوب خوب برکتیں عطا فرما. ہماری تجارتوں میں خوب خوب برکتیں عطا فرما, ہماری ملازمتوں میں خوب خوب برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہر اعتبار سے ہماری زندگی کو برکت والی بنا دے. اے اللہ ہماری زندگی کو برکت والی بنا دے. زحمتوں سے ہماری حفاظت فرما, تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرما, مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حاضرین مجلس جس طرح سے بھی اے اللہ اپنے دکھ کا دکھڑا تیرے سامنے رکھتے ہوں, اور جب جب بھی رکھتے ہوں یا انہیں رکھنے کا موقع نہ ملتا ہو, اے اللہ تو جانتا ہے. اے اللہ ان دکھیوں کا سہارا تو ہے. اے اللہ ہم دکھیوں کا سہارا تو ہے. اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں دکھوں سے نجات عطا فرما دے, تکلیفوں سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ چین سکون نصیب فرما دے, چین سکون نصیب فرما دے. اے اللہ چین سکون نصیب فرما دے. اے اللہ تیری عبادت کرنے کا شوق اور ذوق پیدا فرما دے. اے اللہ جس طرح تو نے رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر تیرے در پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے, اے اللہ سال کے 12 مہینے اسی طرح سے اور پوری زندگی کا ایک ایک دن اسی طرح سے گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ توفیق نصیب فرما دے. ہم بھوکے ہیں تیری توفیق کے, اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہم میں سے اولاد کے خواہشمند کو اولاد نصیب فرما دے. اے اللہ اولاد نرینہ کے متمنی کو اولاد نرینہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری اولاد کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ عالم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو اے اللہ مخلوق کا محتاج نہ بنا. اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. ہر ایک کی ضرورتیں تو ہی پوری فرماتا ہے, تجھ سے ہی امیدیں باندھنے والے بنا دے. اے اللہ کسی انسان کے در پر جانے سے اے اللہ ہمیں بچا لے, ہمیشہ تیرے در پر آ کر مانگنے والے بنا دے. اللہ ہمیں یقین ہے تو تیرے در سے عطا کرتا ہے, تو لینے والے بھی بنا دے اللہ تیرے در سے. اے اللہ تیرے ہی در سے ہمیں لینے والے بنا دے. اے اللہ تیرے ہی در سے ہمیں لینے والے بنا دے. اے اللہ معاف فرما دے, رحم فرما دے, رحم فرما دے, رحم فرما دے. ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا فرما دے. ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ظلم و ستم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے دین پر چلنا آسان فرما دے. تیرے دین کی خدمت کے لیے عافیت کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک کے لیے قبول فرما لے. بے شک جس مشغلے میں تو نے مجھے اور مجھ جیسوں کو لگایا ہے اے ربا, یہ مشغلہ دنیا وما فیہا سے بہترین مشغلہ ہے. اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر اے اللہ عائد فرما دی ہے, اور جو ذمہ داریاں اور جو بوجھ تو نے ہمارے سروں کے اوپر رکھا ہے اے ربا, اس بوجھ کو اے اللہ برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے, ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. اے اللہ وہ صلاحیتیں پیدا فرما دے, وہ ٹیلنٹ پیدا فرما دے, اور وہ ہمتیں عطا فرما جس سے ہم اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے پورا کر سکے. اور اللہ اس سلسلے میں جو رکاوٹیں ہوں ان تمام رکاوٹوں کو ختم فرما دے. اے اللہ ان تمام رکاوٹوں کو تو ختم فرما دے. اے ربا ہر قسم کی خیانت سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما, پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. یہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں اے اللہ یقیناً تیری بہت بڑی امانت ہے. اے اللہ یہ ان کی تربیت کے لیے ان کے والد ہم تک پہنچاتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اس امانت کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارا نقصان ہو جائے تو ہو جائے, اے اللہ تو بے شک عزت و ذلت کا مالک ہے. اس راستے کی ذلت کی بھی عزت ہے اللہ, لیکن عزت کے تجھ سے طلب
طلبگار ہے، اے اللہ عزت کے ساتھ ان بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شائن شان عطا فرما، اپنی شائن شان عطا فرما۔ اے اللہ ایک بات جو تیرے دربار میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ جنہوں نے بھی جو بھی تکلیف ہم کو پہنچائی ہو، ہم کھلے دل سے ان سب کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ان سب کو معاف کر دے اے اللہ، اس لیے کہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے بندوں کو تو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ اس لسٹ میں میرا بھی نام آ جائے اور ہمارا بھی نام آ جائے کہ ہم بھی معاف کرنے والے ہیں، اس ناطے ان تمام کو آج تیرے دربار میں اے اللہ پوری اے اللہ حاضر ناظر رکھ کر کے تجھے ان سب کو ہم معاف کرتے ہیں۔ اللہ تو ان سب کو بھی معاف فرما دے، تو ہم کو بھی معاف کر دے اے اللہ، آج ہم معاف کر رہے ہیں، تو ہم کو کل اس دن معاف کرے گا جس دن تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ اے اللہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ مبارک گھڑیاں ہیں، اکابرین امت اس موقع کے اوپر جو مانگتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما دے، اور جن فتنوں فساد سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں بھی پناہ نصیب فرما دے، لک کلمے والی موت نصیب فرما دے اے اللہ، عافیت والی موت نصیب فرما دے اللہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی زیارت مقدر فرما، روز رسول پر مقبول صلاۃ و سلام پیش کرنے کی ہم سب کو بار بار سعادت نصیب فرما اے اللہ، جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا عطا فرما، اپنی شائن شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما، انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما، سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔